خدا پاک سے دعا ہے دل سے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں بھی دیکھ رہے، جو سن رہے ہیں، جو نہیں بھی سن رہے، اللہ پاک ان سب کی خیر کرے، اللہ میری بھی خیر کرے، اللہ سب کی خیر کرے، ہمارے پاکستان کی خیر کرے، ہمارے پاکستان پہ اللہ پاک خاص طور پہ رحمت فرمائے۔ جو ہمارے حالات ہو گئے ہیں پاکستان کے، اللہ پاک خیر کرے، ہماری مہنگائی میں کچھ کمی ہو، مہنگائی کنٹرول میں آ جائے، لوگوں کو اچھے سے روزگار ملے، لوگوں میں پیار محبت بڑھے، اور یہ نفرت کے جو لوگوں نے دیے جلائے ہوئے آپس میں، اللہ پاک ان کو بجھائے، ان کو ختم کرے۔ آپ سب کو میرا سلام، اللہ پاک خیر کرے آپ کی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو میری ویڈیو ہے نا، تو دیکھتا تو کوئی بھی نہیں، لیکن اللہ کی صبر میں بنا لیتا ہوں، اللہ پاک خیر کرے۔ ایک دن میں نے وہ چھوٹی سی تقریر دیکھی مولوی صاحب کی، پتہ نہیں وہ نام تو مجھے ان کا یاد نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نون لیگ ہے نا، مسلم لیگ والے، ان کو ووٹ دینا اب حرام ہو گیا ہے، قانونی طور پہ، شرعی طور پہ، قرآن و حدیث کے مطابق ان کو ووٹ دینا حرام ہے۔ انہوں نے تو یہ فتویٰ جاری کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سوچیں اور دیکھیں کہ 1450 سال ہو گئے قرآن پاک کو نازل ہوئے، آج تک ان لوگوں کو ایک بھی آیت کا صحیح ترجمہ نہیں آتا۔ کوئی بھی حدیث آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے اپنے من گڑت ارادوں سے بنایا ہوا ہے، اس لیے تو آپس میں لڑتے ہیں۔ شیعہ کا ترجمہ اور ہے، سنی کا اور ہے، وہابی کا اور ہے، دیوبندی کا اور ہے۔ جتنے بھی فرقے ہیں نا، سب نے اپنے اپنے قرآن پاک کا ترجمہ بنایا ہوا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنا اپنا قرآن پاک بنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک کتاب ایک ہے، لیکن ترجمہ سب کا اپنا اپنا ہے، اس لیے تو آپس میں لوگ مل جل کے بیٹھتے نہیں ہیں۔ نماز پڑھنے جائیں تو یہ بندہ شیعہ کا ہے، شیعہ کی مسجد میں جاؤ، یہ سنی کا سنی کی مسجد میں جاؤ، وہابی کی جاؤ، دیوبندی ہے دیوبندی میں جاؤ، ایسے ہیں یار یہ۔ اور یہ فتوے لگا رہے ہیں نون لیگ پہ کہ ان کو ووٹ نہیں دینا حرام ہے، ان کو صرف پیسہ چاہیے، صرف ڈالر چاہیے، ان کو دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ لیکن کوئی بات نہیں، ان لوگوں نے، ان جھوٹے مولویوں نے عوام کو جتنا گمراہ کیا نا، سب سے پہلے حساب ہی نہیں کا ہونا ہے۔ یہ جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں جھوٹے، جنہوں نے پاکستان کو گمراہ کر دیا، حساب ہی پہلے ان کا ہی ہونا ہے۔ ہم کو تو جوتے جو پڑھنے ہیں، ہمارے گناہ اتنے ہیں، اللہ پاک رحم فرمائے۔ جو ان کو جوتے پڑھنے ہیں وہ بھی دیکھنے لائق ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ تو علم اتنا جانتے نہیں ہیں۔ یہی ہمارے رہبر ہیں نا، یہی ہم کو راستہ دکھا رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق۔ یہ کیا دکھا رہے ہیں؟ کوئی بھی ان کی ایک حدیث لے لیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا ترجمہ ایک بندہ اور کر رہا ہے، اس کا ترجمہ اور ایک بندہ کر رہا ہے۔ یہی تو کتنے دیکھ لیں آپ، مسلمان کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے، یہ کہیں ہوتا ہے؟ لیکن پاکستان میں ہو رہا ہے، آپس میں مناظرے کر رہے ہیں، شیعہ سنی دیوبندی وہابی، جتنے آپس میں مناظرے کر رہے ہیں، اور کسی کو ایک دوسرے پہ اعتبار ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے، خون سفید ہو گئے ہیں۔ اور یہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ جو ہو جائے گا۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں، ایک مولوی ہے نا، وہ ہمارا محمد علی مرزا انجینئر صاحب، اس سے کس نے پوچھا کہ جی قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی یا پوری ہو رہی ہیں؟ تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا۔ تو انہوں نے بولا کہ پاکستان میں تو جو قیامت کی نشانیاں وہ پوری ہو گئی ہیں، یورپ امریکہ میں بھی نشانیاں پوری ایک بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے نا کہ پاکستانی لوگوں کو بہت جلدی قیامت کا انتظار ہے۔ یہ کہتے ہیں قیامت جلدی آ جائے، لیکن قیامت اپنے ٹائم پہ آنی ہے، لیکن ان کے ہاں قیامت آ چکی ہے پہلے۔ قتل و غارت و گناہ اتنا ہو گئی ہے، تو قیامت کی نشانی جو پاکستان میں، انہوں نے صحیح بولا نا کہ پاکستان میں جو تمام نشانیاں قیامت کی وہ پوری ہو گئی ہیں، باقی دوسرے ملکوں میں کوئی قیامت کی نشانی ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ انہوں نے صحیح بولا، بالکل انہوں نے صحیح بولا۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا میڈیا نے، یہ جھوٹے سکیمروں نے، اور آنے والی نسل جو تباہ ہو رہی ہے، جھوٹے یہ چھوٹے چھوٹے یوٹیوبر ہیں، انہوں نے ہر چیز کو الٹا پلٹا کے رکھ دیا ہے، تو وہ برباد کر دیا، گناہ کو عام کر دیا ہے، گناہ کی فیور میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی سیکسی ویڈیو ڈال دیتا ہے تو اس کو بہت دیکھتے ہیں، کیونکہ ہماری نیچر ایسی ہے نا، ہم لوگ ایسے ہی ہیں، دین سے دوری ہو گئی ہے ہماری۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے
76 साल तो हो गया पाकिस्तान को बने, तो कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई ज़ोर शोर से ऊपर जा रही है। ज़िल्लो रसवाई जो है ना वो पाकिस्तानी आवाम के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है, वो हम लोग झेल रहे हैं। कोई चीज़ सस्ती नहीं है, रो रहे हैं, मर रहे हैं, और क्या करना है। मेरे ख़्याल में आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक 50 के साल रह गए क़यामत आने में। तो देख लें आप, कोई बात नहीं, अल्लाह मान रखे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि देख लें ये मौलवी लोग हम लोगों की किधर लेके जा रहे हैं। खुद गुनाह करते हैं, हम लोग खुद गुनाह करते हैं और दूसरों को सफाइयाँ पेश करते हैं कि ये ना करो वो करो। पहले अपने आप को तो सही करो। पहले अपने आप को इंसान सही करेगा, फिर अवाम के सामने पेश करेगा। उसका किरदार ठीक होगा तो उसके पीछे अवाम चलेगी। अब हमारे मुल्क को एक अच्छे इंसान का सहारा चाहिए। अल्लाह पाक कोई ना कोई अच्छा इंसान देगा ना, चाहे इमरान हो, चाहे वो क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब हो, चाहे बिलावल साहब आ जाए, कोई भी आ जाए, हमारा मुल्क चलना चाहिए। मेरी तो ये दुआ है। और एक छोटी सी बात जाते जाते मैं कर दूं। एक मैंने पोस्ट देखी, रोज़ देखता हूँ फेसबुक पे, कोई लड़की उसने कोई पोस्ट की, यानी कि पता नहीं वो क्या फेक आईडी या कैसी है, तो कोई भी, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सवाल है। वो लिखती है कि यहाँ फेसबुक में पाकिस्तानी हैं जो वो सऊदीया से या दुबई से हैं कोई इधर ग्रुप में, तो बड़े जी कमेंट्स कर रहे हैं, जी मैं हूँ, जी मैं हूँ, जी मैं हूँ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी जो सऊदीया में जो दुबई में गए हुए हैं ना, ये एक नंबर के ठरकी बंदे हैं। इनको तो कोई भी बुला फसला के ना बोलेगा तो ये पैसा भेज देंगे। चाहे इनके घर में अपनी बीवी भूखी बैठी हो, बच्चे इनके भूखे बैठे हों, इनकी माँ बाप भाई बहन भूखे बैठे, उनके पास कोई खाने के लिए पैसा ना हो, तो ये सऊदीया और ये जो दुबई वाले हैं ना, ये उनको उस लड़की को पैसे ज़रूर भेजेंगे, चाहे आगे वो फेक ही निकले। सच कह रहा हूँ, ये सही बात है। मैं भी पाकिस्तान से बाहर हूँ, मैं मलेशिया में हूँ, लेकिन ऐसी कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बात नहीं है। ना हम लोग किसी के साथ ऐसा करते हैं, ना किसी को धोखा देते हैं, ना किसी को पैसे भेजते हैं। सबसे पहले मेरे भाई अपनी फैमिली को देखो, अगर शादीशुदा हो अपनी बीवी को देखो, भाइयों को देखो, माँ को देखो, बाप को देखो, बहनों को देखो, सबको देखो, ना कि किसी को पैसे भेजो। ये सब लोग झूठे हैं, सब लोग फ्रॉड है, सब लोग फ्रॉड है। पता नहीं कितने लोगों ने पैसा अनजान लड़कियों को, फेक लड़कियों को पैसा भेज दिया, क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। मेरी तो ये दुआ है कि हमारा पाकिस्तान खुशहाल हो जाए और हम लोग पाकिस्तान में आ जाएं, अपने भाई बहनों के साथ, फैमिली के साथ रहें। अल्लाह पाक सबकी खैर करे। ओके, मेरी को बात बुरी लगी तो मैं माजरत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।